جس نے دنیا کی بلاؤں پر صبر کر لیا اس کے لیے نعمتیں حلال ہو گئیں، کیونکہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ نکلنے سے پہلے ادا کر دی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ بندہ جب اپنی تمام خواہشات نفس کی مخالفت کرتا ہے اور اپنی مراد کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ عز و جل ان سب کے عوض اسے آخری عمر میں پاکیزگی عطا فرماتا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اگر بندہ اللہ عز و جل کا شکر ادا نہیں کرے گا تو وہ ذلت کے گڑھوں میں جا گرے گا۔ جب تک تیری نظر مخلوق میں سے کسی ایک شے پر ہوگی تب تک اللہ عز و جل کے فضل و قرب کی طرف راہ تجھ پر نہیں کھلے گی۔ اے خواہشات کے پتلے، اولیاء اللہ کی حالت کا دعویٰ نہ کرو، کیونکہ تو خواہشات کی عبادت کرتا ہے اور اولیاء اللہ معبود برحق کی عبادت کرتے ہیں۔ عشق مولا کے لیے دنیا ہی جنت ہے، کیونکہ وہ خلق کو اپنا محبوب دیکھتا ہے اور خلق کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی وجہ سے ہی یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ مردوں اور زندوں کو قرار اولیاء اللہ کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کی طلب میں اپنی اولاد و مال کی حفاظت نہیں کی اور حدود شریعہ کو قائم رکھا۔ اولیاء اللہ لوگوں میں سے بہترین ہیں۔ اولیاء اللہ میں انبیاء بھی شامل ہیں، کیونکہ ہر نبی کا ولی ہونا جزو لازم ہے، اور جب تک زمین و آسمان قائم ہے تب تک اللہ عز و جل کی رحمت اور فیوز ان پر نازل ہوتی رہیں گی۔ اللہ عز و جل جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اس پر نفسانی خواہشات کو سوار کر دیتا ہے۔ انسان نفسانی خواہشات میں ڈوب کر اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ اے سالک، جب تیری اللہ عز و جل کے ساتھ دوستی ہو جائے گی اور اس کے لیے تیری عبودیت ثابت ہو جائے گی تو تب یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ تو نفس کا نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہے۔ یعنی جب تو نے نفسانی خواہشات کو رون دیا تو زاہد بن گیا۔ جب بندہ اپنے تمام کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا محافظ بن جاتا ہے۔